جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، آخری عشرے کے اندر شب قدر جیسی رات آتی ہے جس کو قرآن پاک نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات کے اندر برکت ہے۔ یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ نے اس رات کے اندر برکت رکھی ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ بھی آئے 80 سال جن کی عمریں تھیں، اور 80 سال جن لوگوں نے تلواروں کے ساتھ جہاد کیا، اور 80 سال اللہ کی عبادت کی، تو صحابہ نے جب ان کے متعلق سنا دل کے اندر خیال پیدا ہوا، تڑپ گئے کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ آج تو ہم دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے فلاں کا بچہ ماسٹر بنا، میں اپنے بچے کو پروفیسر بناؤں گا، فلاں کے بچے نے یہ کیا، میں اپنے بچے کو فلاں بناؤں گا، فلاں نے یہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت وہ اعمال حسنہ کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ بندہ نماز کے ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہے تو دوسرا صحابی نماز بھی پڑھتا، قرآن بھی پڑھتا، اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتا، استغفار بھی کرتا۔ اس طرح اعمال حسنہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کو ہم نے ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ 3 یا 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا جو شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی، یہ 5 راتوں کے اندر ان کو تلاش کرو۔ اور تیسری روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص شب قدر کو پالے اسے چاہیے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اس دعا کو اس کے اندر پڑھے۔ پھر اسی کو پانے کے لیے، انہی فضائل کو پانے کے لیے، شب قدر کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور مسجد کے باہر جتنے بھی اعمال حسنہ ہوتے ہیں، مثلا کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے، معتکف جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اعتکاف کرنے والے کو جنازے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کوئی بندہ کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو تیمارداری کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور مسجد کے باہر جتنے بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو
اس کا اجر و ثواب مسجد کے اندر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان جو ہے 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، یعنی بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اتنی بڑی ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلے میں ایک خندق جو ہے اتنی بڑی خندق ہے، یعنی وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا اجر و ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت کی بات ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے لیے قبول کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ رب العالمین کی ہمارے اوپر خصوصی رحمتیں ہیں۔ ایک جو ہے ایک مالک جا رہا ہے، آقا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا غلام جا رہا ہے، مسجد کے دروازے سے گزرے، غلام نے کہا مالک اجازت ہو اللہ سے ملاقات کر لوں، نماز کا وقت ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، جا کے اللہ سے ملاقات کر لو، نماز پڑھ لو۔ وہ غلام آتا ہے مسجد کے اندر، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، جب ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ ہم سکون چاہتے ہیں، سکون کوٹھی بنگلوں کے اندر چاہتے ہیں، ہم سکون جو ہے دنیا کے عہدوں کے اندر چاہتے ہیں، ہم سکون مال و دولت کے اندر چاہتے ہیں، ہم سکون دنیا داری کے اندر چاہتے ہیں، لیکن کسی چیز کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کر لو، اپنا جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا سکون ملتا ہے۔ اس کو سکون ملا، نمازی نماز پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ آقا اور مالک دیکھتا ہے سارے لوگ مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف چلے گئے، ابھی میرا غلام مسجد کے اندر ہے، وہ باہر کیوں نہیں آتا؟ آواز دی غلام کیا کر رہے ہو؟ اندر سے باہر کیوں نہیں آتے؟ کون ہے جو تجھے روکے ہوئے ہے؟ اس پر اس غلام نے کہا جو کسی چیز نے مجھے نہیں روکا، اس نے کہا میرے مالک، میرے آقا، جو چیز تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہ چیز مجھے باہر نہیں آنے دیتی۔ وہ ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے، وہ تجھے پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے گھر کی طرف تو آئے، وہ مجھے بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے گھر سے باہر جاؤں۔ وہ ذات جس پر فضل و کرم کرتی ہے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے دوست کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں، بیگانے آدمی کو کون آنے دیتا ہے؟ اللہ بھی جس کے اوپر خصوصی فضل اور کرم فرماتا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس میں ہمارا اپنا کمال نہیں۔ کوئی کہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں نہیں جاتا، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ جس وقت کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے دنیا داری نہیں چھینتا، اس سے کوٹھی بنگلے نہیں چھینتا، اس سے دنیا کا مال و اسباب نہیں چھینتا۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے سجدے والی دولت کو چھین لیتا ہے، سجدہ چھین لیتا ہے۔ تو دوستو یہ 10 دن کا اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، یہ جمعرات کو شروع ہو جائے گا۔ جمعرات کو نماز مغرب سے پہلے جو لوگ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیں گے وہ مغرب کی نماز اذان سے پہلے یعنی غروب ہونے سے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً مسجد کے اندر آ جائیں گے، اور جس وقت تک جو ہے چاند شوال کا نظر نہیں آتا اس وقت تک مسجد کے اندر رہیں گے۔ اور اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنا وقت نکل جاتا ہے یا کتنے مہینے گزر گئے، سال ہا سال زندگی کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اللہ کے گھر میں اعتکاف ہو جائے، شب قدر جیسی مبارک رات پالیں، 1000 سال کے برابر اجر و ثواب کو بھی کما لیں، اور اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے۔ جس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا اس کے لیے اور کون سی کامیابی اس کو چاہیے؟ کہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا سے کامیاب ہو کر اپنے اللہ کو راضی کر کے آخرت کی طرف جائے۔ یہ مبارک راتیں ہیں لیلۃ القدر کی 5 راتیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مبارک راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے، اور ایمان والوں کی اللہ ان راتوں کے اندر مغفرت کا اعلان بھی فرماتے ہیں۔ لیکن 4 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کے ان راتوں کے اندر بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 مشرک ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ شرک کرنے والا مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، کسی درخت کے سامنے بھی جھکتا ہے، جو اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، جو اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے، کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیڑا پار کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹے دینے والا ہے نہ کوئی بیٹیاں دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اس کے پیشانی پر شرک کا داغ ہے۔ جس کی پیشانی پر شرک کا داغ لگ جاتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور اس کے آگے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی، اب یہ پیشانی بنائی تو اس خالق نے، اللہ نے، وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، نظام پورے کو اللہ نے بنایا چلایا۔ اب یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک گئی، غیر اللہ کے سامنے جھک گئی تو پیشانی پر شرک کا داغ لگ جائے گا۔ اگر پیشانی پر شرک کا داغ لگ گیا، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہاں تک کہ شب قدر جیسے مبارک راتوں کے اندر بھی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، حسد کینہ رکھنے والا۔ اور حسد اتنی بڑی گندی بیماری ہے، جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حسد کرنے والے کی نیکیاں کو جو ہے جب حسد والی کیفیت اس کے اندر آتی ہے، اس کی ساری زندگی کے نیکیاں جو ہوتی ہے حسد والی بیماری یہ ضائع کر دیتی ہے۔ کسی کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا، کسی کو عظمت دی اللہ نے دی، کسی کو تنگ دستی دی اللہ نے دی، امیری دی اللہ نے دی، عہدہ دیا اللہ نے دی، وزارت دی اللہ نے دی، خوبصورت بنایا اللہ نے بنایا۔ یہ کائنات کا سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اسی کا اس پر حکم چلتا ہے۔ ہمارے حسد کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے، بغض و عداوت رکھنے سے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنے پہ آئیں، اللہ اس کو عزت دینا چاہے، دنیا والے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارا بغض کینہ کیسا، ہمارا حسد کیسا، ہم اپنی ہی نیکیوں کو خود ضائع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شرابی ہے، شرابی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر شراب کو حرام کیا، شراب کو حرام فرمایا کہ شراب حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس کے باوجود جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کی ان شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نے جنت کے اندر شرابن طہورا بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جنت کے اندر جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں میٹھے پانی کی نہریں ہیں، جہاں شہد کی نہریں ہیں، وہاں چوتھے نمبر پر شرابن طہورا کی نہریں ہیں۔ وہ شراب کے جام اللہ پلائے گا۔ جو دنیا کے اندر دنیا کی یہ شراب پیتا ہے،
اللہ پھر قیامت والے دن جو ہے جنت کے شراب اس کو نہیں پلائے گا۔ اس لیے اس سے منع کیا کہ اس کو حرام قرار دیا کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو، اور جو شراب پیتا ہے شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت حاصل نہ کر لے۔ اس پر اللہ کے محبوب نے آمین کہا۔ یہ بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار، اس پر آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار، کیا اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتی ہے؟ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ آج جنت حاصل کرنے کی خاطر آج مسلمان بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، مصروف ہے اور جو ہے مزدور ہے، لوگ سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت بھی نکالتے ہیں، اور بوڑھے لوگ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بیماری کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں، کوئی صبح کے وقت الاستغفار پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، پورا کے پوری ہمدردیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے اعمال حسنہ ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ لیا۔ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ جب بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے اندر اللہ نے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خراسان سے چلا اور خراسان سے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھایا، خراسان سے چلا، کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد بیت اللہ پہنچا، بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے، صفا مروہ کی سعی کروائی اور جو ہے عمرہ کروایا۔ عمرہ کروانے کے بعد، حج کروانے کے بعد اللہ کے محبوب سے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی بوڑھی ماں کو خراسان سے اٹھایا، کندھوں پر لے کر آیا اور جہاں بیت اللہ کے گرد چکر لگائے اور جو ہے ارکان حج عمرہ ادا کروائے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو نے اپنے ماں باپ کے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک سانس کا حق ادا بھی نہیں کیا۔ ماں باپ کوئی معمولی ہستیاں ہیں یا ان کی قدر کرنی چاہیے؟ یہ ماں باپ ہیں جن کا کوئی نعم البدل دوسرا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ملتا ہے۔ تو ان مبارک راتوں کے اندر بھی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ 4 باتیں جو ہیں جو ہماری بخشش میں آڑ بنتی ہیں، ان میں سے شرک والی بیماری، دوسرے نمبر پر حسد کی والی بیماری، شراب والی بیماری اور ماں باپ کی نافرمانی والی بیماری، ان 4 بیماریوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی شب قدر والی راتیں شروع ہونے سے پہلے ان 4 بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، تاکہ جو ہی شب قدر کی رات آئے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اللہ ہماری عبادت کے صدقے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ پھر اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر جو ہے 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 اللہ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے اس کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا عشرہ رحمت والا وہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت والا۔ اگر کسی کو ساری دعا نہیں آتی وہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، استغفر اللہ کہتا رہے، انشاءاللہ اس انداز میں پورا کا پورا رمضان المبارک جب ہمارا گزرے گا، جب رمضان کی آخری رات آئے گی،
اللہ तबारक व तआला रोज़ादारों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देगा। वो जब ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब घरों की तरफ जाएंगे, ऐसे लौट कर पाक और साफ़ होकर जाएंगे जैसे इन्होंने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं, जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम अमाल हसना पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।